فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی قوم اپنے ماضی کی حسین تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے اور دوسری قوم کی اندھادھند تقلید کو اپنانے لگ جاتی ہے، اس وقت اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ اسی دورائے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف مغربی تہذیب اور اس کی ظاہری چمک دمک ہے، دوسری طرف اسلامی تہذیب اور اس کی پاک باز اور حیا کی تعلیم ہے۔ دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے۔ جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مغربی تہذیب کی آغوش میں پھینک دیا تو سمجھ لیجئے ہم بربادی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ میں اس ویڈیو سیریز میں آپ کو تذکار صحابیات سے صحابیات کی زندگی بیان کروں گی۔ تذکار صحابیات جناب طالب ہاشمی کی مشہور و معروف تصنیف ہے۔ طالب ہاشمی کی تحقیق کا موضوع تاریخ بھی رہا ہے، جس میں نفوذ قدسیہ پر طالب ہاشمی کو مربی کی حیثیت حاصل ہے۔ جناب طالب ہاشمی نے تذکار صحابیات میں تقریباً 250 صحابیات کی زندگی سے ہمیں روشناس کروایا ہے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پاک باز ہستیوں کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ اگر کوئی خاتون ان صحابیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے تو فلاح و نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ام ہند کنیت اور لقب طاہرہ، نسب نامہ یہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خلید اسد بن عبد العزیٰ بن قصی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا، جو خاندان عامر بن لوہا سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلید بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معاملگی اور روایت داری اور امانت داری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز محترم تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فصیل سے 15 سال قبل 1555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف البطی تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو ہالہ بن نباس زرہ تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانے جاہلیت میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی عتیق بن عابد عائد مخرمی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح ابن عاصم صفی بن امیہ کے ساتھ ہوا اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن اکثر روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زوجیت میں آنے سے بیشتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کے ایام خلوت میں گزار رہی تھی۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ در پہ در صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ذوالفقار کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین و عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کاروبار تجارت و نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی، دوسری طرف اطراف یمن۔ اسی وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عاملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبر اور دیانت داری کی بدولت ان کی تجارت وہ روز بروز ترقی کر رہی تھی، اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانت دار ہو، تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کرے۔ یہ وہ زمانہ تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفوان شباب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی ہمہ صفت اور موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے دو چندہ معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اپنے چاچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت کے لیے عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاص غلام مسیرہ بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا، اور اسے تاکید کی کہ اثنائے سفر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنا منافع پر فروخت ہو گیا، اور ان سفر میں سردار قافلہ یعنی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیرہ کے زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوئی، اور اپنی خادمہ سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا عمر بن اسد کو بلائی، اور اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب اور دوسرے اکبر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لائے، اور جناب ابو طالب نے نکاح خطبہ پڑھایا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکے کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ عرض اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں متوقف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائی تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا، جس کے ماتھے پر ابت نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبرائیل آمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل نے کہا،
اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد باری کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے من و عین بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر اور مہمان نواز ہے اور صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں اور امانت گزار ہے اور دکھیوں کی خبر گیر ہے۔ اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کی کتابوں